کی رحمت ہے کہ وہ ہماری دعائیں جلد قبول کرتا ہے، مگر جو ہم منہ سے بسا اوقات بد دعائیں بھی نکال دیتے ہیں نا، اور بہت ساری خواتین کی عادت ہوتی ہے، مردوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے، کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بد دعا دے دیتے ہیں کہ اللہ کرے یہ مر جائے، شوہروں کو بد دعا دے دیتے ہیں کہ اگر کسی بیوی پر اس کا شوہر ناراض ہوا اور وہ ناراض ہو گئی تو کہتی ہے اچھا یہ واپس ہی نہ آئے گھر، یا کسی رشتہ دار کو کہہ دیتے ہیں اللہ کرے ٹرک کے نیچے آ کے مر جائے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو دوسرے رشتہ داروں کو تو خیر، اپنے بچوں کو بہت ساری بہنیں میں نے دیکھا ہے وہ بد دعائیں دیتی ہیں کہ تم مر کیوں نہیں جاتے، مر جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، ماں دعا کر رہی ہے وہ بد دعا ہی ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے کہے کے مطابق وہ فوراً قبول کر لے، غم کسے ہوگا؟ آپ ہی کو ہوگا۔ تو کبھی بھی والدین کو چاہیے، یا ہم سب کو بھی یہ چاہیے، کیونکہ ایک تو والدین کی دعا، والد کی دعا خصوصاً اپنی اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، ایک مسافر کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی کو اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے جس میں اس کے لیے بد دعا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبول کر تو سکتا ہے، کیا پتہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور قبول ہو جائے تو پھر دکھ بھی ہوگا۔ تو اس لیے زبان سے جب بھی کچھ نکالیں تو سوچ سمجھ کر نکالیں۔ اگر بچے تنگ بھی کرتے ہیں نا تو ماؤں کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تجھے عالم بنا دے، لیکن غصے میں اس وقت یہ اتنی اچھی دعائیں نکلتی نہیں ہیں، لیکن نکالیں۔ بیڑا غرق ہو جائے بولتے ہیں، بیڑا تر جائے کیوں نہیں بولتے؟ بیڑا تر جائے تمہارا، اللہ تمہیں برباد کرے اس کی جگہ تمہیں آباد کرے، یہ کہہ دیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے اگر وہ تنگ بھی کرے نا، اول تو بچوں آپ لوگوں کو اپنے والدین کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اتنا کہ وہ آپ کو پھر بد دعائیں دے، کوسے، اور پھر اگر کہہ بھی دیا، مطلب بچوں نے کر بھی دیا، تو پھر آپ اپنی الفاظ کو کنٹرول کر کے نکالیں کہ ان کے لیے دعا یہ الفاظ کہیں، بد دعا کے نہ کہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں تھے، وہاں پہ کچھ صحابہ تھے، آپ نے ایک اونٹ 4-5 صحابہ کو دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت بڑی غربت کے حالات تھے، ہر ایک کے پاس سواری اونٹ والی، یا جنگ میں جاتے تھے تو سب کے پاس ساز و سامان نہیں ہوتا تھا، تو ایک اونٹ پر 5-6 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ باری باری آپ لوگ بیٹھو۔ تو ایک بیٹھنے لگے نا، انہوں نے اونٹ کو کہہ دیا شاء اللہ، اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اونٹ کو کہا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون ہے جس نے اونٹ کو ملعون کیا ہے، لعنت کی ہے اونٹ پر؟ تو بتایا آقا یہ شخص ہے۔ جانوروں کو بھی تو کہتے ہیں نا، غصے میں آ کے جانور کو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکل جاؤ، ملعون اونٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ سواری نہ کرو، نکال دیا اسے۔ تو اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، نہ اپنے اولاد کو کوسیں، نہ اپنے رشتہ داروں کو کوسنا چاہیے۔ اسی طرح بچے بہن بھائیوں کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، پھر اگر آپ کی بہن مر گئی تو پھر دکھ بھی آپ کو ہونا ہے کہ ہائے میں کھیل لیتی تھی اس کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، کزن کے ساتھ، غصے میں کہہ تو دیتے ہیں مگر یہ اچھی بات نہیں ہے، کوسنا نہیں چاہیے۔ اگر غصہ بھی آ رہا ہے تو دعا دے دو، یا پھر خاموش رہو، دعا نہیں نکلتی ہے تو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔